جتنا کسی انسان کا تعلق قرآن سے زیادہ مضبوط و مربوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ رحمتوں کا مستحق۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس لیے فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے تو شفا بنا کے اور رحمت بنا کر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا فاتح یہ انسان اپنی رائے کا اظہار کرتے، جبریل امین اس کو وحی بنا کے اللہ کی طرف سے لے آتے۔ راز کیا ہے؟ کس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا هذا المكان للمصلى، اگر اس جگہ ہم نماز پڑھ لیں مقام ابراہیم کے پاس۔ ادھر جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے آ گئے اور اللہ کا پیغام لے آئے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو رائے عمر کی اللہ نے قرآن بنا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے دخل علیک البر والفاجر ولو امرت امہات المؤمنین بالحجاب۔ آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں اور برے لوگ بھی آتے ہیں، اگر آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دے تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر تو اس وقت تک کوئی بات نہیں کر سکتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہ آتا۔ تو ساتھ ہی جبریل امین آ گئے اور پردے کی آیات نازل ہو گئی۔ اور یہاں رک کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج دیکھیں دنیا میں بہت خوبصورت گھر ہے، نہ جانے ان کی تعداد کتنی ہے، لیکن آخر بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس جیسا کوئی گھر نہیں ہے۔ کتابیں تو کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، لیکن آخر قرآن مجید پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ دنیا میں عورتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن صالحہ، تقیہ، نیک، سید زادی اور دین کی شہزادی پہ غلاف اور برقع اور اس کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی عورت بھی اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن اترتا۔ راز کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اذا دخل البیت نشر المصحف قرأ فی۔ جب گھر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے تو آپ کا معمول مبارک کیا تھا؟ سب سے پہلے قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ یہ وہ راز ہے جس نے عمر کو اتنا مقام دے دیا۔ بینگ اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر نئے دن کا آغاز ہم اللہ کی کلام کی تلاوت سے کریں۔ اتفاق ایسا ہے کہ آج شوق بدل چکے ہیں، ہر شخص وہ اٹھ کے اخبار کی طرف دوڑتا ہے یا اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے۔ یہ جو رات کو لکھی گئی چیزیں ہیں اس کو پڑھنے میں کتنا شغف ہے، اس اللہ کی وحی کو پہلے پڑھو۔ سب سے پہلے تو اللہ کی کلام کی تلاوت ہو تاکہ تمہاری زندگی میں رحمت کا نزول ہو، برکت کا نزول ہو۔ اور اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے انی لاستحیی اللہ انظر فی عہد ربی فی الیوم مرہ۔ جتنا کسی انسان کا تعلق قرآن سے زیادہ مضبوط و مربوط ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ رحمتوں کا مستحق۔ لوگوں مجھے شرم آتی ہے کہ میں زندگی کا ایک دن گزار لوں اور اللہ کی کلام کو دیکھا اور پڑھائی نہ ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کھول کے بیٹھے تھے، فقہا کی ایک جماعت آئی، کہتے ہیں ہم سے بھی کوئی بات کرو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف سمجھانے کے لیے ان کو کیا کہا؟ قد شغلکم الفقہ عن القرآن، تمہیں فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا۔ انی لاضع المصحف بین یدی بعد العتمہ، میں عشاء کی نماز کے بعد بس اوقات قرآن مجید کو کھول کے بیٹھتا ہوں، فما اطبقہ حتی الصباح، صبح کا وقت ہو جاتا ہے اور بند کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اللہ کی رحمت مل سکتی ہے اس کو جو قرآن سے تعلق مضبوط و مربوط کر لے۔